بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا الْإِسْتِفْهَامُ فَهُوَ طَلَبُ الْعِلْمِ بِشَيْءٍ، اور رہا استفہام تو وہ کسی چیز کے متعلق علم کو طلب کرنا ہے یا کسی چیز کا علم طلب کرنا ہے، معلومات حاصل کرنا ہے۔ اصل میں انشاء کا بیان شروع ہوا تھا تو بتایا تھا انشاء یا تو طلبی ہوگی یا غیر طلبی ہوگی، پھر بتایا انشاء طلبی 5 چیزوں کے ساتھ ہوگی، 5 چیزوں میں امر، نہیں، استفہام، تمنی، ندا، 5 چیزیں ہو گئی۔ امر کا بیان ہو چکا، نہیں کا بیان ہو چکا، آج استفہام کا بیان ہے کہ استفہام کیا ہے، اس کے ادات و حروف کیا ہیں اور کس لیے آتے ہیں۔ دیکھیں پہلے استفہام کی وضاحت کر رہے ہیں۔ وَأَمَّا الْإِسْتِفْهَامُ فَهُوَ طَلَبُ الْعِلْمِ بِشَيْءٍ، اور رہا استفہام تو وہ کسی چیز کے متعلق علم طلب کرنا یا کہیں کسی چیز کے متعلق معلومات حاصل کرنا۔ رہا استفہام تو وہ کسی چیز کے متعلق علم حاصل کرنا ہے، معلومات حاصل کرنا ہے۔ اب یہاں سے یہ بتا رہے ہیں استفہام، چونکہ استفہام میں سوال ہوتا ہے، فہم طلب کی جاتی ہے، اور سوال کے لیے کچھ حروف آتے ہیں، کچھ کلمات آتے ہیں، تو وہ کون کون سے ہوں گے ان کو بیان کر رہے ہیں۔ لکھتے ہیں وَأَدَاتُهُ وَأَدَوَاتُهُ، اور اس کے ادوات، ادات کی جمع ادوات، وَأَدَوَاتُهُ، اور اس کے یعنی استفہام کے ادوات، استفہام کے لیے جو کلمات آئیں گے، وَأَدَوَاتُهُ، اور اس کے ادوات کیا کیا ہیں؟ الحمزۃ، حمزہ ہے، جیسے کہا جاتا ہے نہیں اجاء زید، کیا زید آ گیا، تو یہ جو شروع میں حمزہ ہے الحمزۃ، حمزہ ہے، وحل، اور حل ہے، حل ذهب زید، کیا زید گیا، حل اکلتا، کیا تو نے کھایا، وما، اور ماں ہے، ومن، اور کہتے ہیں من ذهب، کون گیا، من قالا، کس نے کہا، من جاء، کون آیا، من، ومتا، اور وایانا، اور وکیفا، اور واینا، اور وانا، اور وکم، اور وایو، اور تو یہ ادوات جو یہاں شمار کرائے 11 ہوئے۔ ان 11 کے ذریعے استفہام طلب کیا جاتا ہے، کسی چیز کے متعلق معلومات حاصل کی جاتی ہے۔ تو استفہام کے ادوات کتنے ہیں؟ پہلا کیا ہے؟ دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں، 10واں، اور 11واں ایو۔ اب یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کون سا حرف یا کون سا کلمہ کس لیے استعمال کیا جاتا ہے، ان کی وضاحت دیکھیں۔ فالحمزۃ لطلب التصور او التصدیق، تو حمزہ طلب تصور یا طلب تصدیق کے لیے آتا ہے، استعمال ہوتا ہے۔ تو حمزہ طلب تصور یا طلب تصدیق کے لیے آتا ہے، یعنی حمزے کے ذریعے یا تو تصور کو طلب کیا جاتا ہے یا تصدیق کو طلب کیا جاتا ہے۔ اب تصور کیا ہے اور تصدیق کیا ہے، اس کی وضاحت آگے فرما رہے ہیں۔ فالتصور هو ادراک المفرد، تصور کہتے ہیں مفرد کے ادراک کو، تصور کہتے ہیں مفرد کے ادراک کو، یعنی مفرد کے متعلق معلومات حاصل کرنا، جیسے کہ یہ کام زید نے کیا ہے یا احمد نے کیا ہے، غیر حاضر بکر تھا یا خالد تھا، دونوں میں سے کیا کس نے ہے، یہ تو معلوم ہے یہ کام ہوا ہے، لیکن
مفرد سے متعلق ادراک حاصل کرنا ہے کس نے کیا؟ تو وہی بتا رہے ہیں فالتصور هو ادراک المفرد، تو تصور وہ مفرد کا ادراک ہے، یعنی تصور کہتے ہیں مفرد کے ادراک کو۔ کا قول کا، جیسے کہ آپ کا قول علی مسافر ام خالد، کیا علی مسافر ہے یا خالد؟ یعنی یہ معلوم ہے کہ مسافر ہے ایک، لیکن یہ کنفرم کرنا ہے کہ وہ جو مسافر ہے مفرد ہے وہ علی ہے یا خالد ہے۔ علی مسافر ام خالد، کیا علی مسافر ہے یا خالد؟ تو یہاں پر ادراک مفرد کا ادراک حاصل کرنا ہے اور تصور کو طلب کرنا ہے۔ تعتقد، آپ یہ اعتقاد رکھتے ہو ان سفر حصل من احدہما، سفر ان دو میں سے کسی ایک کے ذریعے حاصل ہوا، یعنی دونوں میں سے ایک نے سفر کیا ہے، لیکن یہ نہیں معلوم کہ کس نے کیا۔ ولیکن تطلب تعیینہ، لیکن آپ اس کی تعیین طلب کر رہے ہیں کہ وہ متعین طور پر ہے کون، علی ہے یا خالد ہے۔ ولذا یجاب بالتعیین، اسی وجہ سے تعیین کے ساتھ جواب دیا جاتا ہے۔ فیقال، تو کہا جائے گا علی مثلاً، تو مثلاً کہا جائے گا علی، اگر علی نے سفر کیا ہے تو کیا کہا جائے گا علی، اور اگر خالد نے کیا ہے سفر خالد کہا جائے گا۔ تو پتہ لگا حمزہ جو ہے یہ تصور کو طلب کرنے کے لیے بھی آتا ہے اور تصدیق کو طلب کرنے کے لیے بھی آتا ہے۔ تصور کا معنی کیا ہے؟ مفرد کا ادراک، مفرد کا ادراک، مفرد کے متعلق معلومات حاصل کرنا۔ اور تصور کا تصدیق کا معنی کیا ہوگا اس کو بھی بتا رہے ہیں۔ والتصدیق ہوا ادراک النسبت، اور تصدیق وہ نسبت کا ادراک ہے۔ کس کا؟ نسبت کا ادراک، یعنی تصدیق کہتے ہیں نسبت کے ادراک کو، نسبت کے متعلق معلومات حاصل کرنے کو۔ نحو جیسے اسافر علی، کیا علی نے سفر کیا؟ اسافر علی، کیا علی نے سفر کیا؟ یہ تو معلوم ہے کہ اس فعل کو کرنے والا اگر ہے تو علی ہے، لیکن سفر کیا یا نہیں کیا یہ کنفرم نہیں ہے۔ یہ نسبت ہے نا سفر کرنے کی، یہ نہیں معلوم کہ سفر کیا یا نہیں کیا۔ تو سوال کیا اسافر علی، کیا علی نے سفر کیا یا سفر نہیں کیا؟ تو نسبت سے متعلق معلومات حاصل کی جاتی ہے تصدیق میں۔ جیسے اسافر علی تستفہم عن حصول السفر وعدمہ، آپ حصول سفر اور اس کے عدم کے متعلق معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ تستفہم استفہام طلب کر رہے ہیں، معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ تستفہم عن حصول السفر وعدمہ، آپ حصول سفر یعنی سفر کے پائے جانے اور نہ پائے جانے کے متعلق معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ ولذا یجاب، اسی وجہ سے جواب دیا جاتا بنعم، نعم کے ساتھ، او لا، یا اگر سفر کیا ہے تو کہا جائے گا نعم، اور اگر سفر نہیں کیا ہے تو کہا جائے گا لا۔ والمسؤول عنہ فی التصور ما یلی الحمزۃ، والمسؤول عنہ فی التصور، اور تصور میں مسؤول عنہ وہ ہوتا ہے ما یلی الحمزۃ، جو حمزے سے ملا ہوا۔ تصور میں مسؤول عنہ کہتے ہیں جس کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے، جس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ تو تصور میں مسؤول عنہ وہ ہوتا ہے جو حمزے سے ملا ہوا ہو۔ یہ حمزہ جو استفہام کے لیے آ رہا ہے اس کے جسٹ بعد میں جو ہے جو ملا ہوا ہے وہ مسؤول عنہ ہوتا ہے۔ والمسؤول عنہ فی التصور ما یلی الحمزۃ، اور تصور میں مسؤول عنہ وہ ہوتا ہے جو حمزے سے ملا ہو۔ وَيَكُونُ لَهُ مُعَادِلٌ، اور اس کا ایک مقابل ہوتا ہے، اور اس کا ایک یذکر بعد ام، جسے ام کے بعد ذکر کیا جاتا ہے۔ جیسے پہلا سوال تھا علی مسافر ام خالد، حمزہ استفہام ہے، یہ اس سے ملا ہوا ہے علی، تو پتہ لگا مسؤول عنہ علی ہے، لیکن اس کا ایک مقابل ہوتا ہے جو ام کے بعد ہوتا ہے، جیسا کہ ہے ام خالد، تو اس کا معادل کیا ہے؟ علی کا خالد ہے۔ ایک مقابل ہوتا ہے جس کے بارے میں کنفرم کیا جاتا ہے کہ اس نے یہ کام کیا ہے یا اس نے کیا ہے۔
وَيَكُونُ لَهُ مُعَادِلٌ، اور اس کا ایک مقابل ہوتا ہے، يُذْكَرُ بَعْدَ أَمْ، جسے ذکر کیا جاتا ہے ام کے بعد۔ اب یہ جو ام ہے اس کے بارے میں بتایا، وَتُسَمَّى مُتَّصِلَةً، اور اس ام کا نام ام متصلہ رکھا جاتا ہے۔ فَتَقُولُ فِي الْإِسْتِفْهَامِ عَنِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ، تو آپ مسند الیہ سے متعلق فہم طلب کرنے میں کہیں گے۔ فتقول، تو آپ کہیں گے، فی الاستفہام، فہم طلب کرنے میں، معلومات حاصل کرنے میں، عن المسند الیہ، مسند الیہ سے متعلق، تو آپ مسند الیہ سے متعلق معلومات حاصل کرنے میں کہیں گے، اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا أَمْ يُوسُف، اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا أَمْ يُوسُف، یہ کام تو نے کیا یا یوسف نے؟ تو یہ تو معلوم ہے یہ کام ہوا ہے، نسبت کنفرم ہے، معلوم کیا جا رہا ہے، ادراک مفرد ہے، مفرد کو معلوم کیا جا رہا ہے کہ یہ کام تم نے کیا ہے یا یوسف نے۔ اَأَنْتَ فَعَلْتَ، کیا تو نے کیا ہے، ہذا یہ کام، ام یوسف ہو یا یوسف نے؟ تو یہاں پر مسند الیہ انتا ہے، مسند الیہ انتا ہے جو کہ مسئول عنہ ہے، اور اس کا ایک معادل ہے جو ام کے بعد ہے، یوسف۔ وعن المسند، اور مسند سے متعلق سوال کرنے میں آپ کہیں گے، اراغب انت عن الامر ام راغب فی، اراغب، تو دیکھو یہ مسند الیہ نہیں، اراغب اس میں فاعل ہے، اراغب انت عن الامر، کیا تو بے رغبتی کر رہا ہے، عن الامر کام سے، اور رغبت عن کا معنی ہوتا ہے بے رغبت ہونا، اعراض کرنا، منہ موڑنا، اور الرغبت فی ہوتا ہے رغبت کرنا، دلچسپی لینا کسی چیز میں۔ تو سوال کیا، راغب انت عن الامر، کیا تو کام سے یا اس کام سے منہ موڑ رہا ہے، اعراض کر رہا ہے، بے رغبتی کر رہا ہے، ام راغب فی، یا اس کام میں رغبت رکھتا ہے، دلچسپی رکھتا ہے۔ تو یہاں پر جو مسند ہے وہ تو کنفرم ہے، مخاطب ہے، تو ہے، لیکن جو نسبت ہے اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ تو اس سے اعراض کر رہا ہے یا رغبت کر رہا ہے اس کام میں۔ تو مسند الیہ سے، مسند سے متعلق یہاں پر سوال ہے، جیسے کہ اراغب انت عن الامر ام راغب فی، کام سے تو اعراض کرنے والا ہے، منہ موڑنے والا ہے، یا اس میں رغبت کرنے والا ہے۔ وعن المفعول، اور جب مفعول سے متعلق استفہام ہو، فہم طلب کیا جائے، سوال کیا جائے، تو کیا کہا جائے گا، اِیَّاَ تَقْصِدُ ام خَالِدًا، بتایا تھا نا کہ حمزہ ملا ہوا ہوگا مسئول عنہ سے، تو حمزہ جس سے ملا ہوا ہے سوال اسی سے متعلق ہوگا، اِیَّاَ تَقْصِدُ ام خَالِدًا، اِیَّاَ کیا میرا، تقصدو تم قصد رکھتے ہو، ام خالدن یا خالد کا، یعنی آپ میرے پاس تشریف لا رہے ہو یا خالد کے پاس، کس کا ارادہ رکھتے ہو، کس کے پاس آنے کا، اِیَّاَ تقصد ام خالدن، کیا میرا ارادہ کر رہے ہو، میرے پاس آ رہے ہو، ام خالدن یا خالد کے۔ وعن الحال، اور حال سے متعلق جب فہم طلب کی جائے، سوال کیا جائے، تو کیا کہا جائے گا، اراکبن جئت ام ماشیا، اراکبن، راکبن حال ہے، اراکبن جئت ام ماشیا، کیا آپ سوار ہو کر آئے یا پیدل؟ تو دیکھو یہاں پر حمزہ جس پر ملا ہوا ہے وہی مسئول عنہ ہے۔ وعن الظرف، اور ظرف سے متعلق استفہام طلب کیا جائے، فہم طلب کی جائے، معلومات حاصل کی جائے، تو کیا کہا جائے گا، ایوم الخمیس قدمت ام یوم الجمعہ، ایوم الخمیس قدمت، کیا آپ جمعرات کے دن تشریف لائے، ام یوم الجمعہ، یا جمعے کے دن۔ تو دیکھو یہاں پر ظرف سے متعلق سوال کیا جا رہا ہے، اس لیے حمزہ استفہام ظرف سے ملا ہوا ہے۔ وہکذا، اور اسی طرح باقی جو ادات دیے گئے ہیں ان کے بارے میں بھی سوال ہو جائے گا۔ پھر کہا وقد لا یذکر المعادل، یہ بتایا تھا نا کہ حمزہ مسئول عنہ سے ملا ہوا ہوتا ہے، یعنی جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا حمزہ اس سے ملا ہوا ہوتا ہے، اور اس کا ایک معادل، مقابل ذکر کیا جاتا ہے، اس کا ایک، جیسا کہ ساری مثالوں میں تھا، جیسا کہا گیا اراکبن جئت ام ماشیا، تو راکبن یہ مسئول عنہ ہے اور اس کا معادل ہے ماشیا، ہر ایک مثال میں ہے۔ اب یہاں سے بتا رہے ہیں کبھی معادل کو حذف کر دیا جاتا ہے،
کبھی معادل کو حذف کر دیا جاتا ہے، صرف مسئول عنہ ہوتا ہے۔ اس کی مثالیں، یہی ساری مثالیں جو ذکر کی ہیں معادل کے بغیر ذکر کر دی ہیں۔ وقد لا یذکر المعادل، اور کبھی معادل کو ذکر نہیں کیا جاتا ہے، نحو جیسے انت فعلت ھذا، ام یوسف نہیں کہا، انت فعلت ھذا، کیا تو نے یہ کام کیا؟ جو معادل تھا کیا تھا معادل؟ ام یوسف، اس کو ذکر نہیں کیا۔ دوسری مثال اراغب انت عن الامر، کیا تو اس کام سے منہ موڑ رہا ہے، بے رغبتی کر رہا ہے؟ یہاں بھی معادل ذکر نہیں کیا، کیا تھا؟ ام راغب فی۔ تیسری مثال ایایا تقصد، کیا آپ میرا قصد رکھتے ہیں، میرے پاس تشریف لا رہے ہیں؟ یہاں بھی معادل ذکر نہیں کیا، کیا تھا معادل؟ ام خالدن تھا۔ آگے دیکھیں اراکبا جئتا، کیا آپ سوار ہو کر تشریف لائے؟ یہاں بھی معادل ذکر نہیں کیا، کیا تھا معادل؟ ام ماشین۔ آگے دیکھیں پھر یوم الخمیس قدمتا، کیا آپ جمعرات کے دن تشریف لائے؟ یہاں بھی معادل ذکر نہیں کیا، کیا تھا معادل؟ ہاں ام یوم الجمعۃ۔ تو بتایا کہ مسئول عنہ، کیا عنہ تصور میں وہ ہوتا ہے جو حمزے کے ساتھ ملا ہوا، مسئول عنہ تصور میں وہ ہوتا ہے جو حمزے کے ساتھ ملا ہوا ہو۔ اب تصدیق میں مسئول عنہ کیا ہوگا اس کو بتا رہے ہیں۔ والمسئول عنہ فی التصدیق النسبت، اور مسئول عنہ تصدیق میں نسبت ہوتی ہے۔ تصدیق میں مسئول عنہ کیا ہوتی ہے؟ نسبت ہوتی ہے۔ نسبت کے متعلق سوال کیا جاتا ہے کہ یہ کام ہوا یا نہیں ہوا، نسبت واقع ہوئی یا واقع نہیں ہوئی۔ ولا یکون لہا معادل، اور نسبت کے لیے کوئی معادل نہیں ہوتا ہے۔ فإن جاءت ام بعدها، فإن جاءت تو اگر آ جائے ام آ جائے، بعدها اس کے بعد، یعنی سوال کے بعد یا کہیں نسبت کے بعد، تو اگر اس کے بعد ام آ جائے، تو اگر اس کے بعد ام آ جائے قدرت منقطعتاً، تو اسے منقطعہ فرض کیا جائے گا، مانا جائے گا، تو اسے منقطعہ مانا جائے گا، متصلہ نہیں مانا جائے گا۔ عام طور سے تصدیق کے اندر چونکہ نسبت کو طلب کیا جاتا ہے تو یہاں پر معادل ذکر کیا ہی نہیں جاتا ہے، اور اگر آ بھی جائے تو اس کو منقطعہ مانا جائے گا، منقطعہ فرض کیا جائے گا۔ وَتَكُونُ بِمَعْنَى بل، اور وہ یا کے معنی میں نہیں ہوگا بلکہ بل کے معنی میں ہوگا، گویا کہ وہ ایک دوسرا جملہ ہو جائے۔ تو یہاں پر آپ حضرات کے سامنے استفہام کی تعریف اور وضاحت کی کہ استفہام کہتے ہیں کسی شے سے متعلق معلومات حاصل کرنا، معلومات طلب کرنا۔ اس کے ادوات 11 شمار کرائے گئے، پھر بتایا حمزے سے متعلق کہ حمزہ طلب تصور اور طلب تصدیق کے لیے آتا ہے۔ تصور کیا ہے؟ ادراک مفرد، اور تصدیق کیا ہے؟ ادراک نسبت ہے۔ پھر یہی بتا دیا کہ تصور میں مسئول عنہ وہ ہوتا ہے جس سے حمزہ ملا ہوا ہو، اور تصدیق میں مسئول عنہ نسبت ہوتی ہے، نسبت کے متعلق پوچھا جاتا ہے۔ تصور میں تو معادل ہوتا ہے، لیکن تصدیق میں جب نسبت سے متعلق سوال کیا جائے اس میں معادل نہیں ہوتا ہے۔